میں اس امت کو یہ تو سمجھانے نکلا ہوں کہ امت یہ تمہارے لیے نہیں، یہ اپنے لیے جی رہے ہیں. اور یہ دیکھ لینا، یہ شو ہے کہ جیسے فلم دیکھ کر شام کو گھر واپس نہیں جاتے نا، تو جا کر صرف یہی ہوتا ہے نا، وہ اس فلم میں اس بندے نے بڑا اچھا کام کیا، حاصل کچھ نہیں ہوا. یہ بھی یہی ہوگا. میں عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سود کے معاملات کو ختم کرنے کی طرف رجوع کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں انہوں نے کبھی کسی حکومت کے خلاف ایسا کوئی واک آؤٹ کیا ہے کہ جب تک آپ سود کا نظام ختم نہیں کریں گے میں مولانا فضل الرحمان آپ کا ساتھ نہیں دوں. میری اپنی زندگی اب تقریباً 60 سال کی ہو گئی ہے، اور 60 سال کی اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو جمہوریت جو ہے نا، اس سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. یا یہ میرے جتنے بھی بھائی آئے ہیں، میں ان سے وقتاً وقت جس بھائی کو دیکھتا ہوں میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یار یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، یہ جلسوں میں آنا اور کرنا. اگر آپ نے آنا ہی ہے نا تو پھر آپ سود کے خلاف آئیں. آج دیکھیں نا، آج نعرے لگ رہے ہیں، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. نعرہ لگ رہا ہے ووٹ کو عزت دو. میں نے اس کے مخالف دونوں نعروں کا جواب دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کل بھی اللہ کا نظام زندہ تھا، آج بھی اللہ کا نظام زندہ ہے. اللہ کے نظام کو عزت دو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں ہر چیز دے گا، اپنی ہر نعمت دے گا اللہ رب العالمین. جب تک سود کا نظام قائم ہے آپ کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کی معیشت کو تنگ کر دیا ہے، اللہ نے آپ کی ہر نعمت روک دی ہے. ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ جی. السلام علیکم ناظرین. اس ٹائم میں موجود ہوں اسلام آباد کے پی ڈی ایم کے اس ٹائم جلسے کے اندر جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اپنا ایک منفرد موقف رکھتے ہیں. ان کا موقف کس کے حق میں اور کس کے حوالے سے ہے آئے جانتے ہیں اس کا. السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی محمد افضل. اچھا انکل، یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ سودی نظام کا خاتمہ اور یہ جمہوریت سے آپ میرے خیال سے تنگ آئے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ جو پارٹیز آئی ہیں کیوں آئی ہیں؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلے یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ میں جو سود کے نظام کے لیے آج نکلا ہوں وہ اس لیے نکلا ہوں کہ میری اپنی زندگی اب تقریباً 60 سال کی ہو گئی ہے، اور 60 سال کی اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو جمہوریت جو ہے نا، اس سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. اس جمہوریت نے ہمارا بیڑا غرق ہی کیا ہے، جو تاریخ گواہ ہے. اور اب جب کہ انسان کی ایک عمر جب گزرتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا وقت جو گزارا ہے، کیا بات ہے میں دن بہ دن کیوں ذلیل ہوتا پھر رہا ہوں، کیوں میری جو حالت جو ہے وہ ابتر ہوتی جا رہی ہے. پھر اسے اس کی عقل اور اس کا دین اس کو راستہ بتاتا ہے. جب وہ اپنے دین کی اسٹڈی کرتا ہے تو اس کا دین اس کو بتاتا ہے کہ تو کیوں بھٹک رہا ہے. وہ پھر اس کو میری اس لحاظ سے پھر میری ایک چیز سمجھ میں آئی جب میں نے دین کی تھوڑی سی اسٹڈی کی، تو یہ جو سود کا جو نظام تھا یہ میری نظروں سے جب گزرا ہے تو میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تو میں کانپ گیا. آپ یقین کریں کہ سود کے نظام کے خلاف کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کا نظام قائم کرتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کرتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں جس گھر میں سود کا نظام ہوگا اور اللہ کا حکم جو ہے وہ سمجھنے کے سب سے بڑا حکم ہے، اس سے بعد کسی کا حکم نہیں ہے، تو پھر اللہ جب جن سے جنگ کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ پھر کوئی قوم مطلب ترقی نہیں پاتی. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ اس ٹائم سیاسی جلسے میں موجود ہیں، جی لیکن آپ کسی پارٹی کو جو نا وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ جتنی عوام آئی ہوئی ہے جو پارٹی کے لیڈران آئے ہوئے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں جی ہم اسلام کے لیے کیا نام ہے پاکستان کے لیے عوام کے لیے ہم آئے، تو آپ ان کے موقف کے اندر کتنی جو سچائی سمجھتے ہیں؟ ہاں، ان کے موقف میں اور میرے موقف میں تھوڑا یہ فرق ہے کہ اب جب میں لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ میں اب سود کے نظام کے خلاف جا رہا ہوں تو وہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں افضل صاحب اتنا عرصہ آپ نے سیاست میں گزارا ہے، اب آپ کو یہ نظام کہاں سے یاد آ گیا ہے؟ تو میں پھر ان کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ عقل دیتے ہیں نا وہاں عمر کی قید نہیں ہوتی. پھر جس کو جب عقل آ جائے، اللہ عقل دے دے اور سمجھ دے دے تو پھر اس میں وہ نہیں ہوتا کہ اتنا عرصہ وہاں کیوں خراب کرتے رہے ہو. پہلے ہم بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ، جیسے آج میرے یہ بھائی آئے ہوئے، میرا بھی وہی جوش خروش ہوا کرتا تھا، میں بھی ان کے پیچھے ایسے لگا رہا کرتا تھا. لیکن جب مجھے عقل آئی کہ نہیں، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اگر مثال کے طور پر میں صبح ایک سودا لے کر بیٹھتا ہوں، وہ سودا خراب میں بیچتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ شام تک یہ نہیں بکے گا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر میری بیوقوفی ہے نا کہ شام تک میں اسے لے کے بیٹھا رہوں. خراب پھل کو اگر میں مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ خراب ہے اور یہ نہیں بکے گا، تو میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ یہ سارا نظام غلط ہے. کوئی جمہوریت ہمارے لیے قابل تعریف نہیں ہے، اس میں ہمارا بھلا نہیں ہے. ہمارا بھلا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں ہے.
اگر ہم اللہ اللہ کے رسول کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے پھر اللہ ہمارے لیے اپنی ہر نعمت جو ہے جو اللہ نے آج ہمیں تنگ کرا ہے نا جس چیزوں میں وہ اللہ ہمارے لیے کھول دے گا. بس یہ میرا موقف تھا, میں اس لیے یہاں آیا ہوں. میرا یہاں کسی سیاسی جماعت سے نہ میری کوئی لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے. یہاں یہ میرے جتنے بھی بھائی آئے ہیں میں ان سے وقتاً وقتاً جس بھائی کو دیکھتا ہوں میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یار یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے, یہ جلسوں میں آنا اور کرنا. اگر آپ نے آنا ہی ہے نا تو پھر آپ سود کے خلاف آئیں, آپ سب ایک ہو جائیں, صرف سود کے نظام کے خلاف ہو جائیں, اللہ کو راضی کر لیں. جب اللہ راضی ہو جائیں گے پھر آپ کو ہر چیز ملے گی. اللہ نے آج آپ کی معیشت کو تنگ کر دیا ہے. اور آج دیکھیں نا آج نعرے لگ رہے ہیں, کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے. نعرہ لگ رہا ہے ووٹ کو عزت دو. میں نے اس کے مخالف دونوں نعروں کا جواب دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کل بھی اللہ کا نظام زندہ تھا آج بھی اللہ کا نظام زندہ ہے. اور کل بھی اللہ کے آج بھی اللہ کے نام کو عزت دو, اللہ ہی کے نظام کو عزت دو. کیوں اللہ کے نظام کو عزت دو گے اللہ تمہیں عزت دے گا, تمہیں ہر چیز دے گا, اپنی ہر نعمت دے گا اللہ رب العالمین. اللہ آج ہم سے ناراض ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ ہر آدمی یہاں سڑکوں پہ رول رہا ہے اور یہ دیکھ لینا یہ شو ہے کہ جیسے فلم دیکھ کر شام کو گھر واپس نہیں جاتے نا تو جا کر صرف یہی ہوتا ہے نا وہ اس فلم میں اس بندے نے بڑا اچھا کام کیا حاصل کچھ نہیں ہوا. یہ بھی یہی ہوگا. یہ جتنا دیر یہ پبلک یہاں آئی ہے شور شرابہ ہوگا شام کو اپنے گھروں کو چلی جائے گی. صرف ہماری فلاح بہبود. پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں میں اپنے اعلیٰ حکام سے بھی میں حکومت سے بھی اور اپنی اس پیاری اپوزیشن سے بھی کیونکہ سب ہمارے بھائی ہیں. میری کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ میں کسی کے خلاف ہوں, میں صرف سود کے نظام کے خلاف ہوں. میں اب بھی انہیں یہی میسیج دینے یہاں آیا ہوں. میرا اور کوئی میسیج نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ یہ جو ملک میں یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بھی آ جائے جب تک سود کا نظام قائم ہے آپ کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا کہ اللہ نے آپ کی معیشت کو تنگ کر دیا ہے, اللہ نے آپ کی ہر نعمت روک دی ہے. بس یہ میرا میسیج ہے. یہاں مجھ سے دوسرے بھائی بھی پوچھ رہے تھے آپ یہاں آئے ہیں تو آپ یہاں میں نے ان کو بھی یہی کہا ہے کہ یہاں میں صرف اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں لوگوں کو کہ لوگوں سمجھ جاؤ. اچھا مجھے اب یہ آخری بات بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو الائنس بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کا اس کے اندر مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں. چلیں جو دوسری جماعتیں کی بات میں نہیں کرتا ہوں جو مذہبی جیسے مولانا صاحب کی ہیں ان کی تو پوری عمر ہی گزر گئی ہے دین کے اسلام کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس جلسے کے اندر کوئی سودی نظام کے خلاف کوئی ان کا موقف ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں انہوں نے کبھی کسی حکومت کے خلاف ایسا کوئی واک آؤٹ کیا ہے کہ جب تک آپ سود کا نظام ختم نہیں کریں گے میں مولانا فضل الرحمان آپ کا ساتھ نہیں دوں گا؟ پچھلے 3 حکومتوں کے ساتھ یہ رہے ہیں بالکل مشرف سے. ہاں اور دیکھ لیں یہی تو دکھ کی بات ہے. میں اس امت کو یہ تو سمجھانے نکلا ہوں کہ امت یہ تمہارے لیے نہیں یہ اپنے لیے جی رہے ہیں. اگر یہ تمہارے لیے جی رہے ہوتے نا کہ تمہیں یہ اللہ کے نظام کی طرف لے کے جاتے جس میں سب کا بھلا ہے, پھر یہ تمہیں جمہوریت شموریت کی چکر میں نہ ڈالتے. پھر یہ تمہیں کہتے آؤ اللہ کے راستے میں, گیس نہیں ہے آؤ اللہ کو راضی کرتے ہیں گیس بھی آئے گا, چینی آٹا نہیں ہے آؤ اللہ کو راضی کرتے ہیں یہ بھی آئے گا. وہ کیا ہے وہ سود کا نظام ہے صرف سب سے مین رکاوٹ. اسلام تو یہاں بہت مشکل ہے یہاں کیونکہ یہاں مسلک بہت ہیں, اسلام نہیں یہاں ہو سکتا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یار کم سے کم تم ایک سود کو ہی پکڑ لو. چلو وہ جو اللہ کا اتنا سخت اعلان ہے کہ پھر میری اور میرے اللہ رسول کی تمہارے ساتھ کھلی جنگ ہے, کم سے کم وہ تو نہ رہے اسے تو ختم کر دو. بس یہ میرا موضوع تھا تو میں اس پر اب یہی ساری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جس عظیم کاز کے لیے آئے ہیں اللہ کرے کہ ہمارا کوئی ایسا حکمران آئے جو واقعتاً یہ سود کے خلاف اقدامات کرے اور ہمارے نظام کو سسٹم کو پاک کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے جو کھلی جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میری بہت شکریہ. میری ایک اور گزارش ہے. میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم صاحب کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سود کے معاملات کو ختم کرنے کی طرف رجوع کریں. آپ کوشش کریں. بے شک یہ ایک جال ہے بہت گندا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں بنا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں تہجد میں اٹھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہوں اللہ میری مدد فرما, تو اللہ کریم تمہاری وہاں سے مدد فرمائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. توکل علی اللہ نہیں ہے ان کا. تو تمہیں شیطان بہکائے گا ڈرائے گا کہ عمران خان اگر سود کا نظام ختم ہو گیا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. تم نے ڈرنا نہیں ہے. تم نے اللہ پہ توکل کر اس کو اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ میری مدد فرما, میں اس سود کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ میں مدینہ ریاست بنانا چاہتا ہوں. تو مدینہ ریاست میں سود نام کی چیز تو ہے ہی نہیں ہے نا. اللہ کے رسول
से जंग तो है ही नहीं है उसमें। तो इसलिए अल्लाह आपको बहुत नुसरत से नवाजेगा। आप सिर्फ अहद करें, आप अहद करें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं सूद के निज़ाम को ख़त्म करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह आपकी कैसे मदद करेगा। ये क्या है 11, ये क्या है 11? अल्लाह की आपके साथ इतनी गैबें आ जाएंगी। कौम क्या कहती है? आटा होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, गैस होना चाहिए, तो अल्लाह आप वो ज़ख़ैर खोल देगा। जब वो अल्लाह ज़ख़ैर खोल देंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये भाग जाएंगे सारे, फिर आपका नाम ही अल्लाह रोशन करेगा। तो ये चीज़ें सूद के निज़ाम से हटेंगी तो अल्लाह सब के लिए रहमत के दरवाज़े खोल देगा। जब तक सूद का निज़ाम है कुछ कर लें नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अंकल ये आपका पैगाम पूरी दुनिया तक, पूरे पाकिस्तान तक, तमाम हुक्मरानों तक पहुंच जाएगा, आपका इखलास भी पहुंचेगा और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये सारे मामला इस तरह से। बहुत शुक्रिया आज के लिए अंकल जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपका जो दर्द है ये उम्मत तक पहुंचेगा, हुक्मरानों तक पहुंचेगा, ज़रूर इस पर कोई मौका होगा। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।